بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ انبیاء کی عیسیٰ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھ پر بس یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے، آیا تم تسلیم ہوتے ہو؟ اس آیت کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ کربلا جلوگاہ توحید ہے، اور ہم آیت کے الفاظ پر ابھی بحث کر رہے ہیں۔ کربلا کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ چونکہ کربلا فعل معصوم ہے، ایک معصوم کا عمل ہے، لہٰذا وہ کسی بھی اعتبار سے محدود نہیں ہو سکتا، نہ جگہ کے اعتبار سے اور نہ ہی زمانے کے اعتبار سے۔ بالکل وہی انداز کہ جو قرآن مجید کا انداز ہے کہ قرآن مجید
کسی زمانے میں محدود نہیں ہے۔ ایک زمانہ خاص میں نازل تو ہوا ہے لیکن زمانہ خاص کے لیے محدود نہیں ہے۔ بالکل یہی انداز معصومین کی احادیث اور ان کے فرامین کا ہے کہ جو کسی خاص زمانے میں محدود نہیں ہیں۔ خاص زمانے میں بیان تو ہوئی ہیں چیزیں لیکن محدود نہیں ہیں۔ کیسے، اس پر گفتگو مقصود نہیں ہے ورنہ خود ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اشارہ کروں گا بالآخر۔ قرآن مجید کا دورانیہ ہے نزول کا 23 سال۔ 23 سال میں مکمل قرآن ہمارے سامنے نازل ہوا، البتہ ترتیبی۔ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک کو نزول دفعی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نزول ترتیبی کہا جاتا ہے۔ وہ بالکل واضح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی آیت رسول اللہ پر کب نازل ہوئی؟ سب جانتے ہیں روز بعثت یعنی 27 رجب پہلی آیت کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی آیت ہے کہ جو 27 رجب روز بعثت پیغمبر پر نازل ہوئی۔ یہیں سے سلسلہ وحی شروع ہوا ظاہراً اور آخر تک جاری رہا۔ آخری آیت پیغمبر پر کب آئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ذی الحج، محرم، صفر، 28 صفر کو پیغمبر کی شہادت ہے، اس سے پہلے ہی آیتیں نازل ہوئیں۔ صفر میں آخر میں، ذی الحج آئے غدیر کے بعد سے لے کر کے اور پیغمبر کی رحلت تک آیتیں جو نازل ہوئیں وہ آخری آیتیں، ذی الحج، محرم، صفر ہو۔ پہلی آیت رجب میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کہاں ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں۔ قرآن مجید کی آیت دلیل ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کب نازل کیا قرآن کو؟ ماہ مبارک رمضان میں۔ ادھر سے کہتا ہے شب قدر میں، یعنی شب قدر رمضان میں ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ پہلی آیت رجب میں آئی، آخری آیت صفر میں آئی، تو ماہ رمضان سے تو نہ نزول شروع ہوا نہ ختم ہوا۔ تب قرآن مجید کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا؟ وہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے، آیتیں آپ کے سامنے ہیں قرآن مجید کی۔ تو جب شب قدر ماہ رمضان میں ہے، ماہ رمضان میں نہ نزول شروع ہوا نہ نزول ختم ہوا، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ علماء نے بیان کیا اس کے معنی 2 نزول ہیں قرآن مجید کے۔ ایک نزول دفعی ہے جو شب قدر میں پیغمبر پر پورا قرآن نازل ہو گیا، نزول دفعی کہتے ہیں، مکمل ایک مرتبہ میں پورا قرآن پیغمبر پر نازل ہو گیا۔ اب یہ نازل ہو گیا اور جبریل لے کر کے آئے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود ایک موضوع ہے، اس کو عشرے یا خمسے میں بیان ہونا چاہیے۔ مسائل سخت ہیں، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پورا قرآن پیغمبر پر شب قدر میں نازل ہوا۔ خوب دوسرا نزول ہے ترتیبی، جو وقتاً فوقتاً، اب یہ آیت پڑھیے، اب وہ آیت پڑھیے، جبریل آئے کہ یہ والی آیت پڑھیے، جبریل آئے وہ والی آیت پڑھیے، یہ نزول ترتیبی ہے۔ آج قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ نزول ترتیبی کے اعتبار سے موجود نہیں ہے، ورنہ پہلی آیت پیغمبر پر اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، جو آج قرآن میں پہلی آیت نہیں ہے، نزول ترتیبی نہیں ہے، قرآنی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کسی اور نے دی ہو، نہیں، پیغمبر نے دی ہے۔ ترتیب قرآن مجید پیغمبر کی دی ہوئی ہے، سوروں کے اعتبار سے بھی اور آیتوں کے اعتبار سے بھی۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورے کی فلاں آیت کے بعد لکھ دیا جائے۔ اب یہ آپ نے توجہ کیا نہیں کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے ابھی کہا کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوئی پیغمبر نے کہا اس آیت کو فلاں سورے کی فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں آج آپ کے سامنے 30 محرم کی تقریر کر رہا ہوں
چوتھی تقریر ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلی تقریر میں کس ترتیب سے بیان کیا تھا اور کیا کیا کہا تھا، لیکن رسول اللہ نے 23 سال کی مدت میں کسی ایک صحابی سے یہ نہیں پوچھا کہ جو آخری آیت میں نے لکھائی تھی وہ کیا تھی۔ 23 سال کی مدت میں 23 ایئرز پیغمبر نے ایک بار بھی کسی صحابی سے نہیں پوچھا کہ اس سورے میں کتنے آیتیں تھیں اور اس کی آخری آیت کیا تھی، کہ اس کے بعد نہیں اس آیت کو فلاں سورے کی فلاں آیت کے بعد لکھ دیا جائے۔ خود یہ معجزہ ہے، توجہ کریں، کہ جس کا حافظہ اتنا قوی ہو، جس کا حافظہ اتنا قوی ہو، جس کا ذہن اتنا قوی ہو کہ جہاں 23 سال کا گزرتا ہوا زمانہ اس کے ذہن کو متاثر نہ کر سکے، اس کو مختصر سا بخار کیا متاثر کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ کبھی رسول اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں یا اس کی آخری آیت کون سی تھی یا فلاں، کچھ نہیں۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوئی اس کو وہاں پر لکھ دیا جائے، اسے وہاں پر لکھ دیا جائے، وہ اسی طریقے سے پیغمبر ترتیب دیتے رہے۔ آج ہمارے بزرگ علماء، توجہ کیجئے گا، آیت اللہ خوئی ہوں، علامہ طباطبائی ہوں، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، یہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر کام کیا، سب نے اس کو بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی ترتیب بھی پیغمبر کی، سوروں کی ترتیب بھی پیغمبر کی۔ اب یہ ترتیب کے جو ترتیب قرآن کا جو نزول ترتیبی ہے اس کے مطابق آیتیں کیوں نہیں لکھی گئیں، اس کی باقاعدہ دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اور اگر قرآن مجید پر اشرا یا خمسہ ہو تو وہاں اسے بیان کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس ترتیب سے کیوں نہیں موجود ہے، لیکن بالآخر ترتیب پیغمبر کی دی ہوئی ہے، جو بھی ترتیب ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، اس قرآن مجید میں نہ ایک لفظ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے، توجہ کریں، نہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کم ہے نہ کوئی لفظ زیادہ ہے۔ جیسا رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے آج ویسا ہی یہ قرآن مجید موجود ہے۔ اگر کوئی سیاستاً، اگر کوئی خیانتاً، اگر کوئی جہالتاً کوئی دوسرا نظریہ پیش کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی نظر تو ہوگی، مذہب تشیع کا نظریہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ مذہب تشیع کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو الگ کر دیا جائے، نہیں کچھ قرآن وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کیوں جمع کیا تھا، کیا تھا، ان ساری باتوں کا جواب موجود ہے۔ بہت لطیف موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ خدا توفیق عطا فرمائے اس پر انسان گفتگو کرے۔ بہت لطیف موضوع ہے کہ بھی جناب مولا کائنات کیا کر رہے تو کیا تھا، وہ ساری باتیں موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی عرض ہوں گی آپ کے سامنے۔ بالآخر جو ترتیب موجود ہے یہ رسول اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر نے چھوڑا۔ ورنہ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ سے مثلا حدیث ہے کہ ہر نماز میں سورہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھا جائے، درست ہے؟ برادران اہل سنت کے ہاں یہ شرط نہیں ہے، وہ سورہ الحمد کے بعد ایک سورہ کی کچھ آیتیں پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے یہاں شرط ہے کہ مکمل سورہ پڑھا جائے، درست؟ وہاں شرط نہیں ہے کہ مکمل پڑھا جائے، ہمارے یہاں شرط ہے کہ مکمل پڑھا جائے۔ اگر رسول اللہ نے سوروں کو مکمل نہیں کیا تو کون سا سورہ مکمل ہے؟ اگر رسول اللہ نے سوروں کو مکمل نہیں کیا تھا اور آیتیں بکھری ہوئی پڑی تھی، یہاں کی وہاں، وہاں کی وہاں، تو کسی نے پوچھا کیوں نہیں کہ رسول اللہ آپ فرما تو رہے کہ مکمل سورہ مکمل کون سا ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ انا انزلنا کی آیت انا اعطینا میں ہو، انا اعطینا کی آیت کسی اور دوسرے سورے میں موجود ہو؟ جب تک معصوم ترتیب نہ دے، جب تک معصوم ترتیب نہ دے تکمیل سورہ پر یقین پیدا نہیں ہو سکتا، اور جس کے یہاں ترتیب کا یقین نہ ہو وہ مکمل سورہ پڑھ کیسے لے گا؟ آخر
ہمارے یہاں یہ شرط بتا رہی ہے کہ قرآن ترتیب دیا ہوا معصوم کا ہے. قرآن، توجہ کیجئے گا، قرآن اتنی ہلکی کتاب نہیں ہے کہ غیر معصوم کا احسان لے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. قرآن مجید ہے، 23 سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا، مگر ان 23 سالوں کے لیے نہیں ہے، ان 23 برسوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہے. حدیث کا دورانیہ کتنا ہے؟ قرآن کا دورانیہ 23 سال ہے. حدیث کا دورانیہ اگر پیغمبر کو ملا کے لیں ہجرت سے تو 260 سال، اگر مکے سے سمجھ لیں تو 273 سال، اگر پیغمبر کی شہادت کے بعد سے لیں تو 250 سال. 260 میں جناب امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے. 260 میں حضرت کی شہادت ہے. تبھی سے ہمارا زمانہ حدیثی ظاہراً ختم ہو گیا، چونکہ جو احادیث و جو توقیات امام زمانہ سے ہیں وہ خاص کر بعض اور لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ جو ترتیب سے احادیث اور بالمشافہہ لوگوں سے گفتگو تھی وہ ختم ہو گئی. جو زمانہ ہے حدیث کا 260 ہجری پر ختم ہوا جب امام عسکری کی شہادت ہوئی. 260 ہجری، کہاں 260 اور کہاں 1448. لیکن اللہ رے کتنا دقیق بولنے والے افراد تھے. توجہ کیجئے گا، بالکل وہی انداز جو قرآن مجید کا ہے. قرآن مجید تو سن 11 پر ختم ہو گیا، حدیثیں کم از کم 260 تک تو آئیں. سن 11 پر ختم ہو گیا، سن 11 تک نازل ہوا، سن 11 تک کے لیے نہیں تھا. اسی طرح معصومین ایک خاص ظرف زمانی میں تو بولے، لیکن اس خاص ظرف زمانی کے لیے نہیں تھے، بلکہ جب تک دنیا چلتی رہے گی قرآن مجید کی آیتیں دنیا کے آگے آگے چلتی رہیں گی. معصومین کا کلام بھی دنیا کے آگے آگے چلتا رہے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. یہ فعل معصوم کی کیفیت ہے. جس طریقے سے قول معصوم ہے اسی طریقے سے فعل معصوم ہے. بس میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، باقی تفصیل اگر رہا تو پھر کبھی اور. کہ آپ دیکھیں امام نے کسی کام کو انجام دیا ہے، کسی بھی کام کو کسی بھی شخص کے ساتھ، وہ کام اسی جگہ پر محدود نہیں ہے. اگر آج بھی اس فعل کو دیکھا جائے تو قابل استفادہ ہے، آج بھی اس سے درس ملتا ہے. معصوم کا فعل ہے. قرآن مجید نے بہت سے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا ہے. کتنے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، کتنے غیر انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، کتنے صالح لوگوں کے واقعات کو بیان کیا. اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کسی قصے کی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید بہترین قصہ گوئی کی کتاب ہے کہ کسی قصے کو بیان کیسے کیا جائے. اس کی کتاب ہے قرآن مجید. میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ فعل کیسے آگے بڑھتا ہے، کام کیسے آگے جاتا ہے، عمل. قرآن مجید جناب یوسف کا قصہ، جناب موسیٰ کی داستان، جناب عیسیٰ کا واقعہ، یہ کیا ہے؟ کوئی تاریخ بتا رہا ہے قرآن ہمیں؟ کوئی ایک ہسٹری کی کوئی چیز ہے اس کو بیان کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ قرآن ماضی کے واقعات میں مستقبل کا آئینہ دکھاتا ہے. بہت توجہ میرے عزیزوں، ماضی کے پرانے واقعات میں مستقبل کا آئینہ دکھاتا. کیا مطلب؟ کہ جیسے یہ واقعات ہوئے ہیں ایسے ہی تمہارے زمانے میں ہو سکتے ہیں. اس پہ غور کرنا. اور عجیب ہے واقعا، ایک شخص ہے جن کا قرآن مجید نے لقب کے ساتھ تذکرہ کیا، جناب ذوالقرنین. آپ اٹھا کر کے دیکھیں قرآن مجید میں موجود ہے، 2 جگہ پر 3 جگہوں پر ان کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے.
سورہ کہف میں کیا، اسی سورہ میں جو ہمارے جس میں ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ انبیاء میں کیا، ایک جگہ پر اور کیا۔ جناب ذوالقرنین نبی کے بارے میں نبی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کچھ کہتے نہیں تھے، شک ہے، بالکل واضح نہیں ہے۔ قرآن مجید نے قصوں کا ان کے واقعات کا تذکرہ کیا۔ 3 سفر جناب ذوالقرنین کے قرآن مجید نے بیان کیے، توجہ کیجئے گا اور جا کر کے ان واقعات کو پڑھیے گا۔ سورہ کہف میں اور سورہ انبیاء میں، کہف 18واں سورہ، انبیاء 21واں سورہ، آیت 90 کے آس پاس دونوں سوروں میں ہے، 92 93 94 89 اس طریقے سے 3 سفر کا تذکرہ کیا، ایک مغرب کی طرف اور ایک مشرق کی طرف۔ عجیب ہے، آج بھی غرب و شرق پر ہی دنیا ادھر ادھر کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے ایک سفر کا تذکرہ کیا مغرب کی طرف، وہاں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ کیسی قوم تھی جس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ہلاک کیا، کچھ لوگوں کو دنیا سے فنار کیا، کچھ لوگوں کو اس کی اصلاح کی، پورا قرآن مجید نے بیان کیا۔ ایک سفر بیان کیا شرق کی طرف کہ جہاں پر لوگ اس طریقے سے تھے جن کو رہنے کا شعور نہیں تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ بے لباس رہتے تھے، جناب ذوالقرنین نے ان کی اصلاح کی، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس مکانات نہیں تھے، آسمان کے نیچے رہتے تھے، ان کو جناب ذوالقرنین نے جا کر کے ان کو بیان کیا، ان کو بتایا کس طرح رہنا چاہیے الی آخر۔ 2 ایک تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے ایک سفر کیا، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ملی۔ توجہ کیجئے گا کیسے قرآن مجید پرانے واقعات سے نئے دروس دیتا ہے۔ اگر میرا مجمع محسوس کر رہا ہے تو میں وضاحت نہیں کروں گا، اگر آپ نے بات کو سمجھ لیا تو بہتر ہے، اگر نہیں سمجھ سکے تو بعد مجلس کے بعد پوچھیے گا تو عرض کروں گا۔ صرف میں وہ پڑھ رہا ہوں جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ توجہ کریں آپ، 2 پہاڑوں کے درمیان لوگ رہتے تھے، ایک قوم تھی، اس کے پاس گئے لا یکون یفقہون قولا، وہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، یا پڑھے لکھے نہیں تھے یا کچھ بھی تھا، قرآن مجید نے بیان کیا۔ جب جناب ذوالقرنین وہاں پہنچے، جناب ذوالقرنین ظاہر سی بات ہے غرب و شرق کو فتح کرنے والا انسان، فوج ہے، لشکر ہے، ساری چیزیں ہیں، روب ہے، دبدبہ ہے، ہیبت ہے، سب موجود ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین انا یأجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے یاجوج و ماجوج جو 2 قبیلے ہیں یا لوگ ہیں یا گروہ ہیں، یہ آتے ہیں اور آ کر کے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج 2 کا تذکرہ کیا قرآن نے۔ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے کہ نام نہیں لیتا جلدی سے، چونکہ نام بدلے جا سکتے ہیں، اچھوں کے بھی اور بروں کے بھی۔ کیریکٹر بیان کرتا ہے، جس کا بدلنا تمہارے بس میں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد مل کر کے صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ قوم رہتی ہے، انہوں نے جناب ذوالقرنین سے کہا، اور جب آپ اس پر جا کر کے ریسرچ کریں گے کہ ذوالقرنین کون تھے تو اور زیادہ لطف آئے گا۔ اب میں ابھی اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ کون شخص ہے، کرنا نہیں چاہتا ہوں، یعنی کہ جن کو ذوالقرنین کہا جاتا۔ 3 احتمال دیے ہیں تاریخ نے، ایک احتمال زیادہ قوی ہے، جب آ کر کے آپ اس کو خود دیکھیے گا کہ کون تھے ذوالقرنین، کون جن پر یہ 20 صادق آ رہی ہے، تو اور زیادہ لطف آئے گا واقعے کا۔ لیکن میں ابھی صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں جتنا قرآن مجید نے کہا ہے۔ اے ذوالقرنین
ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یہ لوگ زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں، آتے ہیں ہمارے یہاں فساد پیدا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ زمینوں میں آ کر کے آباد ہوتے ہیں، پھر ہم کو زمینوں سے نکالنا شروع کرتے ہیں. توجہ کیجئے نا، مفسدون فی الارض، زمین میں آ کر کے آباد. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سامنے آئے تھے میرے پاس موجود ہے، موبائل میں کہیے پڑھنا شروع کر دوں کہ یہ لوگ آ کر کے فساد پیدا کرتے ہیں زمین میں. فساد کا انداز کیا ہے؟ آتے ہیں زمینوں کو لیتے ہیں، گھر گراتے ہیں، وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. یہ ساری چیزیں تفسیریں بیان کر رہی ہیں. جناب ذوالقرنین نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا. کہا ذوالقرنین ہم آپ کو کچھ خرچ دینے کے لیے آمادہ ہیں کہ آپ ان سے ہمیں نجات دے دیں. ہم کچھ دینے کے لیے آمادہ ہیں کہ آپ ان سے ہمیں نجات دے دیں. جناب ذوالقرنین نے کہا سنو، ما مکننی فیہ ربی خیرون، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بہتر ہے. ہم تم سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں، اعینونی بقوۃ، افراد کی طاقت سے ہماری مدد کرو. یعنی ہم تمہارے یہاں کچھ نہیں کریں گے، لوگ تمہارے ہونے چاہیے. کاش بات واضح ہو جائے. لوگ تمہارے اعینون بقوۃ، کہ لوگ تم اپنے افراد کو لے کر کے آؤ. پھر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. کیا کہا؟ کہ آتونی زبر الحدید، لوہا لے کر کے آؤ ہمارے پاس. اس پہاڑ سے اس پہاڑ کے درمیان لوہے کو جناب ذوالقرنین نے رکھا. کہا تانبا لے کر کے آؤ. اس تانبے کو لوہے کے اوپر ڈالا اور آگ لگائی. ایسا راستہ روک دیا کہ پھر وہ آ نہ سکے. توجہ کیجیے گا، ایسا راستہ روک دیا کہ وہ آ نہ سکے. سامان تمہارا ہوگا، ٹیکنالوجی ہماری ہوگی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سامان تمہارا ہوگا، ٹیکنالوجی ہماری ہوگی. ہم تمہارے یہاں آ کر کے رکیں گے نہیں، ہم ان پہ لڑیں گے نہیں. تم خود مقابلہ کر لینا. بس جو ہم کہتے جا رہے ہیں اسے کرتے جاؤ. اس کرنے میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے. اگر ان کو اپنے یہاں آنے دو گے تو خود بخت ہوگے، اگر راستوں کو روک دو گے تو خود کامیاب ہوگے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. کس کا واقعہ ہے جناب ذوالقرنین؟ میں بار بار اٹھا کر کے دیکھیں سورہ کہف میں، سورہ انبیاء میں جناب ذوالقرنین کی داستان قرآن مجید نقل کر رہا ہے. پروردگار تو یہ داستان کیوں بتا رہا ہے؟ کہ وقت آئے گا تو سمجھ لو گے. سمجھ لو گے کہ یاجوج و ماجوج کون ہے، کتنے خطرناک ہے، کس کے لیے خطرناک ہے. یہ دو جو ہم نے تذکرہ کیا ہے، ممکن ہے تاریخ اپنے آپ کو کبھی دوہرا لے. تاریخ اپنے آپ کو دوہرا لے. محسوس کرنا اس چیز کو کہ ہم تمہیں دکھائے دے رہے ہیں کہ ہر زمانے میں تمہیں کوئی ایک ذوالقرنین چاہیے. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل. ہم نے کہا تاریخ میں خود جا کر کے دیکھیے، چونکہ احتمالات موجود ہیں. میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کون ہے. جب پڑھیں گے تو اور لطف آئے گا. کس زمانے میں تھے؟ کہ لوگوں نے کہا جناب ابراہیم کے زمانے میں، اس وقت. اور اس وقت کے واقعے کو قرآن مجید آج بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے. یعنی آج بھی بیان کر رہا ہے. پتہ نہیں ہم سے پہلے والے سمجھے تھے کہ نہیں سمجھے، لیکن 1448 میں ہم سمجھ گئے کہ قرآن کیا کہہ رہا.
صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد ایک اور صلوات بابا سے بلند پر محمد دیکھ رہے ہیں آپ کہ قرآن مجید اگر کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو صرف ہسٹری بنا کر کے نہیں پیش کرتا، بلکہ ماضی کے واقعات میں مستقبل کا آئینہ دکھاتا ہے، مستقبل کا آئینہ دکھاتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوا تھا، یاد رکھنا، تاریخ دہرائے گی۔ جس طریقے جب جناب ذوالقرنین کے فعل میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ قرنوں کے گزر جانے کے بعد بھی اپنی مثال بن جائے، تو جو فخر ذوالقرنین ہو، جس کو خدا ذبح عظیم کہہ رہا ہو، اس میں کہ وہ اتنی تاثیر نہیں ہوگی کہ زمانے گزرتے چلے جائیں لیکن کربلا زمانوں پر راج کرتی رہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل کربلا فعل معصوم ہے، کربلا معصوم کا عمل ہے، کربلا کسی جگہ محدود نہیں ہو سکتی۔ کتنوں نے کربلا کو محدود کیا، آپ دیکھیے ختم ہو جائے یہ تذکرہ، مٹ جائے، نہ رہ جائے، کیا ہوا؟ سب کے سب چلے گئے، آج نہ متوکل رہ گیا نہ منصور رہ گیا، کچھ نہیں ہوا۔ کربلا واقعی ہے، عجیب ہے۔ حتیٰ اس موقع سے بھی، بس یہ ایک آخری بات سن لیں اور میں بات کو تمام کروں، اس موقع سے بھی معصوم نے وہ استفادہ کیا۔ دیکھیے سیرت معصومین سے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، بہت توجہ۔ اسباب تم فراہم کرو، اسباب کو مینج ہم کریں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ معصوم منفعل ہو کے عمل نہیں کرتا، اگر اسباب کے ماتحت چلا جائے تو منفعل ہے، اگر اسباب پر حکومت کرے تو فعال ہے۔ اسباب تم لے کر کے آؤ جیسے بھی صحیح، اسباب سے استفادہ ہم کریں گے اور ہم بتائیں گے یہ اسباب کیسے مدیریت کیے جاتے ہیں اور کیسے ان کو مینج کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک خطرناک بادشاہ گزرا امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں، جس کا نام تھا متوکل۔ اس نے بہت زیادہ جسارت کی قبر سید الشہداء کے ساتھ، بہت جسارت کی۔ اس نے کہا کہ اس پر کربلا کی سرزمین پر ہل چلا کر کے کھیتی کرو تاکہ قبر غائب ہو جائے، اور اس کے کارندوں نے اس کے عمل کو، اس کے حکم کو عملی کیا۔ ہل چلایا گیا کربلا پر، لیکن جب جانور قبر حسین پر پہنچے تو رک گئے، اور انہوں نے اپنی زبان بے زبانی میں کہا کہ ہم جانور ہو کر کے انہیں پہچانتے ہیں، آخر تم کتنے بڑے جانور ہو، تم تو جانوروں سے بھی گرے ہو۔ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانوروں سے بھی پست ہے، نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ کہا نہر کاٹ کے فرات یا القمہ، کہ نہر کاٹ کر کے کربلا میں پانی بھر دو، پانی بھر جائے گا، کچھ نہ کچھ خود ہی قبر غائب ہو جائے گی۔ پانی بھرا گیا کربلا میں، پانی نے کیا کیا؟ آ کر کے قبر امام حسین کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے،
حیرانی کے عالم میں قبر کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، قبر پر سے گزر نہیں رہا۔ اسی کو حائر حسینی کہتے ہیں آج تک۔ حائر جہاں پر وہ پانی چکر لگا رہا تھا حیرانی کی صورت میں، اور جتنے جگہ سے وہ نہیں گزرا اس جگہ پر۔ زمانہ کس کا ہے؟ امام ہادی کا۔ امام ہادی نے کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ بِقَاعًا یحب ان یدعا فیہا فیستجیب۔ اللہ کے لیے زمین میں کچھ ایسے بقعے ہیں، کچھ ایسے معتبر مقامات ہیں کہ جہاں خدا چاہتا ہے کہ وہاں پر دعا مانگی جائے، وہاں اسے پکارا جائے تاکہ وہ دعا کو مستجاب کرے۔ والحائر منہا، اور یہ حائر اسی مقامات کا ایک حصہ ہے۔ اسباب تمہارے ہوں گے، مدیریت ہماری ہوگی۔ تم نے جس سبب کو بنایا تھا نابودی کے لیے، ہم نے اسی کو سبب بقا بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ اسباب تمہارے ہوں گے لیکن مدیریت ہم کریں گے ان اسباب کی۔ کس طریقے سے معصوم نے اس چیز سے استفادہ کیا؟ ہمیں ائمہ کی سیرت سے اسے سیکھنا چاہیے۔ اسباب تم کچھ بھی فراہم کرو، ہم اس سے ایسی مدیریت کریں گے کہ جو ہمارے ہماری بقا اور ہماری ارتقاء کے لیے مفید ثابت ہو۔ باقی انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے اور آگے بڑھے گی، اور وہ بھی تو موضوع شروع بھی نہیں کر پایا میں۔ عرض کروں گا آپ کے سامنے، فعل معصوم ہے کربلا، اور ہمیں کربلا کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے، اس حیثیت سے کربلا کو دیکھنا چاہیے کہ کربلا ایک معصوم کا عمل ہے۔ کربلا ہمارے زمانے میں کیسے سامنے آئے گی اور کیا اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، یہ بہت ہی دقیق موضوع ہے جس پر بزرگان کو چاہیے گفتگو کرے۔ میں تو صرف اشارہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ عمل معصوم ہے کربلا۔ کربلا ہر دور میں زندہ ہے۔ ہم کوئی باولی اور بے وقوف قوم نہیں ہیں کہ جو بیٹھ کر کے آئے کچھ دیر کے لیے روئے پیٹے سینہ کوٹا چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کربلا کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں حیات پیدا ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جہاں ذکر حسین ہو رہا ہو، خوش نصیب ہیں وہ ملک جہاں ذکر حسین ہو رہا ہو، بد نصیب ہے وہ ملک جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو۔ ذکر حسین حیات کا باعث ہے، حیات انفرادی کا باعث ہے، حیات اجتماعی کا باعث ہے۔ حیات بانٹتا ہے ذکر حسین۔ جہاں پر ہوتا ہے، جس زمین پر ہو جائے وہ زمین زندہ ہو جائے، جس زمانے میں ہو جائے وہ زمانہ زندہ ہو جائے، جس کے دل میں اثر کرے اس کے دل کو زندہ کر دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ جو ذکر حسین سے خالی ہو، جو یاد حسین سے خالی ہو، جو حب الحسین سے خالی ہو۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ زندہ ہے وہ دل جس دل میں حب الحسین پائی جائے۔ اب بہت سی باتیں ہیں کہ جو کیسے عرض کروں، وقت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم دنیا کو امام حسین سے آشنا کریں۔ بالکل صاف کہہ رہا ہوں بغیر کسی مقدمے کے، اگر وقت رہا یاد آئے کبھی اور عرض کروں گا۔ اگر ہمارا کوئی عمل، بہت توجہ کیجئے گا، ہمارا کوئی عمل لوگوں کو کربلا سے ذرہ برابر بھی دور کرنے کا باعث بن جائے، روز قیامت ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ کوئی بھی عمل، کیسا بھی عمل، اگر خدا نہ کرتا کربلا کی توہین یا کربلا کی اہانت کا باعث بن گیا ہماری وجہ سے، تو ہمیں جواب دینا پڑے گا روز آخرت، کیونکہ یہ ذکر وہ ہے جو دلوں کو زندہ کرتا چلتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہمیں ذکر کو لوگوں تک پہنچائیں، طریقہ آنا چاہیے پہنچانے کا، معلوم کریں، پوچھیں، بزرگوں سے فکر رہے ہمارے اندر کہ کیسے ذکر حسین کو عام کریں، کیسے لوگوں تک اس ذکر کو پہنچائیں۔ آپ دیکھیے جس دل میں حب حسین آ جائے وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، چونکہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو کسی کی کسی بات کو قرض نہیں رکھتا۔ میں کیسے عرض کروں، ایک شخص تھا، جلدی سے واقعہ سن لیں، میں اپنی بات پر آ جاؤں، کہ جو جا رہا تھا نجف، اس کا گزر کسی ایسی بستی سے تھا جو ناسبیوں کی بستی تھی۔ اس نے سوچا کہ جلدی سے یہاں گزر جائے، ناسبی وہ کہ جو ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں، سب کو شتم کرتے ہیں، پرانا زمانے کا واقعہ ہے، جلدی سے گزر جائیں۔ ایک شخص ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کن عراق جا رہے ہیں۔ عراق میں کہاں کا؟ نجف۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہ زیارت کرنے جناب امیر سلام اللہ علیہ کی۔ کہیں جا کے کہہ دینا اپنے علی سے کہ اتنے دن سے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا بگاڑ لیا ہمارا۔ کہہ رہا سن کے جان تو جل گئی، لیکن کرتا کیا، چلا گیا، نجف پہنچا۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، نجف پہنچا، مولا کی زیارت کی، رات میں جا کر کے مسافر خانہ یا جو بھی تھا سو گیا۔ خواب میں مولا کائنات کو دیکھا کہ مولا آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم نے اس شخص کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کہتا مولا آپ تو سب جانتے ہیں، مجھے شرم آئی آپ کے سامنے کہتے ہوئے کہ دوبارہ جب واپس جانا تو اسی بستی سے گزرنا اور اس شخص کو ڈھونڈنا اور ہمارا ایک پیغام اس تک پہنچا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پورا واقعہ مولا نے نقل کیا۔ جب واپس آیا تو اب اس ڈھونڈتا ہوا اس شخص کو پہنچا، ملا، کہا ہاں کیا ہوا، گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ پیغام پہنچایا؟ کہا پہنچایا۔ کہا پھر؟ کہا جواب بھی لایا ہوں۔ کہا جواب کیا؟ کہیے۔ جیسے ہی اس نے جواب سنا چونک گیا، کہا یہ کیسے بتا تم کو؟ کہا میرے مولا نے مجھ سے بتایا۔ کہا سچ کہہ رہو؟ کہا ہمیں کیسے معلوم اگر مولا نہ بتاتے تو؟ سننا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، کہتا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ واقعہ میں نے آج تک کسی سے نقل نہیں کیا۔ اگر علی کو یہ واقعہ پتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ہی حق پر ہے۔ ہو واقعہ کیا تھا؟ واقعہ کیا تھا کہ ایک دن میں شکار کرتا ہوا جا گیا، بہت دور نکل گیا، مجھے بڑی پیاس لگی تھی، پانی کہیں نہیں مل رہا تھا۔ ایک نہر سامنے نظر آئی، میں نے چلو میں پانی اٹھایا، جب پانی لیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ کی عام نعمت ہے، حسین کے بچوں پر یہ پانی کیوں بند کیا گیا؟ یہ کام صحیح نہیں تھا، یہ کام غلط تھا۔ کچھ دیر کے لیے میرا دل نرم ہوا۔ مولا نے کہا جو اتنی دیر کے لیے تیرا دل نرم ہوا تھا میرے حسین کے لیے، جو اتنی سی دیر کے لیے تیرا دل میرے حسین کے لیے نرم ہوا تھا، اسی لیے تجھے دنیا میں چھوڑے ہوئے ہوں، قیامت میں آ پھر دیکھتا ہوں۔ حب الحسین، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت حسین پیدا ہو، کسی بھی بہانے سے صحیح، ایک تبرک کے بہانے سے صحیح، کسی بھی ذریعے سے صحیح، امام حسین کی محبت پیدا ہو۔ یہ محبت وہ ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، یہ خاندان وہ ہے، اگر کسی نے اس خاندان کے لیے ذرا سا کچھ کیا ہے تو یہ اہل بیت اٹھا کے نہیں رکھتے، اس کو عطا کرتے ہیں۔ چل رہا ہے امام حسین کا قافلہ، ایک وقت آیا کہ جب حر نے راستہ روکا، مولا نے کہا دیکھو تم لوگوں نے بلایا ہے مجھے، اس لیے آیا ہوں، اگر نہیں چاہتے ہو تو واپس ہوا جاتا ہوں۔ کہا میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا، بس یہ کہنا تھا۔ جناب امام حسین کے گھوڑے کی لجام کو حر نے پکڑ لیا، دل چاہیے تھا اس کام کے لیے، سارے بنی ہاشم کے سامنے حتی ابوالفضل العباس اور لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالتا ہے، کہتا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے کہا سکلت کا ام کا یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو چاہتا کیا ہے؟ یہ سننا تھا 1000 کے لشکر کا سردار ہے حر،
معمولی انسان نہیں ہے، 1000 کا لشکر اس کے ماتحت ہے اور اس کے سامنے امام حسین کہہ رہے ہیں. حر نے نظریں جھکا لی، کچھ دیر خاموش رہا اور کہتا ہے حسین اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا ذکر کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں تو سیدہ. اور ہم جناب سیدہ کا تذکرہ سوائے خیر کے کر ہی نہیں سکتے. تاریخ خاموش ہو گئی. حر نے ایک لمحے کے لیے اپنی خواہشات کو کچل دیا، سیدہ کے احترام کو باقی رکھا. دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا رسک لیا تھا، آج کی زبان میں کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا حسین ابن علی نے ایک انسان کی ہدایت کے لیے. اور جب حر نے یہ کہہ دیا تو اب تاریخ خاموش ہے، اب کوئی خاص بات نہیں ہوئی. اور یہ قافلہ کربلا تک پہنچ گیا. کل میں نے عرض کیا چلتے چلتے گھوڑے نے قدم روک دیا. حسین کربلا پہنچ گئے. 8 دن کی بستی بسائی. 8 دن کی بستی بسائی میرے مولا نے کربلا. 9 محرم آئی، فوجیں حملے کے لیے تیار ہیں، قریب ہو رہی ہیں، ظہر کا وقت ہے. امام حسین نے جناب عباس سے کہا میں عرض کروں گا عباس اگر ان کو روک سکتے ہو تو روکو، 1 رات اور. جناب عباس نے گفتگو کی، رات کے لیے فوجیں دور ہو گئیں. نہیں معلوم حسین ابن علی کیوں یہ رات مانگ رہے ہیں. راز تو اس وقت کھلا کہ جب یہ شب تمام ہوئی اور حر گھوڑا دوڑاتے ہوئے عمر صاحب کے سامنے آئے اور پوچھتے ہیں کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ تو کہا کہ ہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ جس کا آسان حصہ ہاتھ پیر کٹنا ہو. بس یہ سننا تھا کہ گھوڑے کو موڑا چلے. بھائی ملا بھیا کہاں کا مولا حسین کی طرف، بیٹا ملا بابا کہاں کا مولا حسین کی طرف، غلام مولا حسین کی طرف. ایک چھوٹا سا کارواں لیے ہوئے حسین کی طرف ہو آ رہے ہیں. کچھ دور چلے تو احساس ہوا کہ سب کچھ تو ہم ہی نے کیا. گھوڑے سے اتر گئے، ننگے پیر، ہاتھ سر پر رکھے ہوئے جیسے کوئی اسیر آتا ہے. لوگوں نے کہا مولا ہو آ رہا ہے کہ جاؤ استقبال کرو. امام حسین گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آنے کے بعد پیروں کو پکڑ لیا، آواز دیا فَتَرَى لِي مِنَ التَّوْبَةِ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ہے. امام حسین نے بازو تھام کے اٹھایا، کون ہو تم؟ یعنی اب اس حر کو پہچاننا بھی نہیں چاہتے جو تھا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہیں دکھا دیجئے کہ امام حسین نے ایک لفظ بھی کہا ہو کہ حر تم نے کیا تو بہت کچھ ہے لیکن چلو ہم معاف کی. نہیں، کچھ نہیں. اے حر میں نے بھی معاف کیا میرے پروردگار. بعض جگہوں میں میں نے دیکھا کہ جناب حر نے کہا مولا اتنی اجازت دے دے سیدانیوں سے معافی مانگ لوں. مولا نے اجازت دی. حر آ کر کے سیدانیوں کے خیموں کے سامنے بیٹھے، تعارف کرایا میں وہی ہوں جو آپ کی ساری مشکلات کا باعث ہوں، لیکن اب شرمندہ ہوں. کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا جو کیا، کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا جو کہا. آواز میں اتنا درد تھا، خیموں سے آواز آئی واہ محمدہ واہ غربتہ. کہتے میری 2 خواہشیں ہیں. پہلی خواہش یہ کہ مجھے معاف کر دیں، دوسری خواہش یہ کہ قیامت میں سیدہ سے شکایت. آئے آواز دی مولا سب سے پہلے میں آپ سے ملا تھا اور اب سب سے پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنگ تن وطن کے لیے سب سے پہلے نکلنے والا حر ہے. میدان کے لیے مولا نے اجازت دی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا حر کو کہ ٹھہر جاؤ رک جاؤ. نہیں چاہتے تھے کہ مہمان دیر تک شرمندہ رہے. کچھ دور گیا، واپس آیا، اپنے بیٹے کو بھیجا پہلے تو جا. بیٹے نے داد شجاعت لی، اس کے بعد خود ہو رہا ہے. وہ بہت لڑے، بہادر تھا. لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے زمین پر گرا. مولا کو سلام نے آخر کیا،